وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور جو دوست آج کچھ نئے ہوں یا کل کا درس نہیں ہو سکا، اگر ربط میں لایا جائے سابقہ آیات مبارکہ سے تو یہ سورہ توبہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورت تھی یا مدنی سورہ مبارکہ تھی، اور مدنی پیریڈ ہے ٹوٹل قرآن کے نزول کا 10 سال، اور ان 10 سالوں میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں نے اپنی منافقت کا اظہار کیا اور حضور کے ساتھ غزوہ تبوک پہ تشریف نہیں لے گئے۔ جن صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں جانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے اپنی خدمات پیش کی، ان کے اوپر بھی منافقین نے اعتراضات کیے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، اس کی وضاحت ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بسم اللہ سے امن قائم ہوتا ہے، اللہ کے نام سے، اور یہاں کفار اور منافقین اور اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے والے لوگوں سے اللہ امن اور امان کو اٹھا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے محبوب ان کے اوپر شدت والا معاملہ فرمائے، کیونکہ یہ اسلام کی پالیسی چل رہی ہے 23 سالوں والی۔ مکی دور 13 سالہ سراسر برداشت کا دور تھا، اور مدنی دور میں بھی مختلف سٹیجز پہ کام ہوا، جن میں سے غزوات اور اسلام کی جنگی پالیسی اپنے آخری پوائنٹ کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کے سامنے رکھیں۔ تو شدت والا معاملہ ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک دو ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ہم قیاس کریں گے کہ ہماری کہیں صفات بھی ان لوگوں جیسی تو نہیں ہو گئیں جن لوگوں کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جاہد امر کا صیغہ ہے، اور اس کو ملا کر پڑھا گیا تو جاہد الکفار، محبوب جہاد فرمائیے الکفار، کفار سے، والمنافقین، اور منافقوں سے۔ پتہ یہ چلا کہ کافر بھی منافق ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی منافق ہو سکتے ہیں، محبوب ان دونوں کے ساتھ جہاد فرمائیے۔ اور وغلظ علیہم، محبوب ان کے اوپر غلظت فرمائیں، سختی فرمائیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نرمی کرتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ مزید آگے چلے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کو شرمندہ نہیں کرتے۔ ہم یہ آیتیں بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آتے، چیٹنگ کرتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، تو سرکار دو عالم پھر بھی پردہ پوشی فرماتے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی اس صفت کا اظہار فرمایا کہ میرا محبوب تو رحمت ہے، اور تمہارے خیالات کے حوالے سے بھی تمہیں پریشان نہیں ہونے دیتی۔ جہاد بھی ہم پڑھ آئے کہ جہاد بہت ساری چیزوں کا نام ہے، آپ حق بات کر دیں تو یہ بھی جہاد ہے، آپ کوئی اچھی بات لکھ دیں علمی حوالے سے تو یہ بھی جہاد بالعلم ہے، آپ زبان سے اچھی بات کہہ دیں تو جہاد باللسان ہے۔ آخری حد پھر یہ ہے کہ تلوار اٹھا کے اسلام کے دشمنوں کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، یہ جہاد بالسیف ہے۔ اور دیکھیں یہ تاکہ آپ کا ایک پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ جہاد پہ سیف اپنے عروج پہ کب نظر آ رہا ہے؟ اعلان نبوت کے تقریباً کتنے سال؟ 13 سالہ مکی دور تو گزر گیا، صبر کا معاملہ۔ مدنی دور میں بھی بدر میں حضور نے دفاع کیا، احد میں دفاع کیا، خندق میں دفاع کیا، چڑھائی نہیں کی، جب فتح مکہ ہوا پھر بھی امن کو قائم فرمایا، لیکن جب غزوہ تبوک ہوا ہے تو اس وقت پھر اللہ فرما رہے محبوب اب سخت جہاد کریں ان کے اوپر، تاکہ اسلام کا کلمہ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں بلند ہو جائے۔ تو دو حکم ہیں، ایک جہاد کا اور دوسرا سختی فرمانے کا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، محبوب پریشان نہ ہوں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، ان کا ٹھکانہ میں نے جہنم ہی رکھا ہے۔ واؤ کا معنی اور مأوا، ٹھکانہ، ہوم کن کا؟ منافقین اور کفار کا، جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بڑا کوئی لگژری ماحول ہوگا وہاں پر۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، واؤ کا معنی اور، بیسا بہت برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ بڑا انٹرسٹنگ اس کا شان نزول ہے۔ حضور چلے گئے غزوہ تبوک پہ، جب آپ واپس تشریف لائے بطور فاتح بن کر تو مسلمان تو اپنے خوشی کے ماحول میں تھے، لیکن جو منافق حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے سوچا بجائے اس کے کہ حضور آ کر ہماری گرفت فرمائیں، ہم معاذ اللہ راستے میں ہی حضور کو ہلاک کر دیتے۔ یہ منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 سے 13 منافقین وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے چہرے لپیٹے اپنے کپڑوں اور چادروں سے اور نکل پڑے اس راستے کی طرف جہاں سے حضور تشریف لا رہے تھے، اور دل میں ارادہ یہ کیا کہ کہیں آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، جب آپ کو خبر نہیں ہوگی تو ہم حضور کا معاذ اللہ کام تمام کر دیں گے۔ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کے فرمایا کہ جب یہ گئے محبوب کے پاس تو نبوت کا جو رعب تھا، حضور نے فرمایا مجھے 6 چیزوں پہ سبقت دی گئی ہے اور میری خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ میں ختم المرسلین ہوں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور ایک خصوصیت یہ بھی آپ نے فرمائی تھی کہ میرے دشمن کے دل میں اللہ دور سے میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ ان منافقین کے دل میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ حضور پہ حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ خوف سے، رعب سے، دبدبے سے بھاگ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہ 2 صحابی رسول تھے جنہوں نے حضور کی جو اونٹنی تھی اس کی رسی کو پکڑا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں حضور ہم تو پہچان نہیں سکے، انہوں نے اپنے چہروں پہ کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جو بھی تھے، پھر آپ نے ایک جملہ بولا ان کے لیے کہ آپ نے فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک ان کی نسلیں بھی منافق ہی رہیں گی۔ جب حضور واپس تشریف لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ ان کو بے نقاب کر دیں اپنے نبوت والے علم سے، ہمیں بتا دیں کتنے منافق ہیں، 2 4 8 10 15 20، ہم ان کے سر اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ محمد نے لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا، اس لیے میں لڑانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ انہیں دبیلا کا تیر مار۔ صحابہ نے عرض کیا حضور دبیلا کا تیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک آگ کا شعلہ ہے جو ان کے رگے دل میں پڑتا رہے گا اور ان کو زندگی میں کبھی سکون مہیا نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ اپنی صفائی میں کیا کہتے تھے 12 13 منافقین جب کہیں پکڑے گئے؟ منافق جب بھی حضور کے سامنے آئے تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے 4-5 لائنوں پہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ترجمے کی آپ کوشش فرمائیں گے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یحلفون حلف دیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما قالوا انہوں نے نہیں کہا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ہم نے تو حضور کچھ نہیں کہا ایسا، آپ چلے گئے تھے غزوہ تبوک پہ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم تو قسم دیتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ فرما رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ حلف اٹھاتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی ایسی بات نہیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا، واو کا معنی اور، لقد تحقیق، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ قالوا انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر، یہ جو کفر والی باتیں اور کلمے ہیں یہ انہوں نے کہے ہیں کہ اسلام کا ستیہ ناس ہو معاذ اللہ، پیغمبر اسلام معاذ اللہ ہلاک ہو جائے، یہ کفر والی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، واو کا معنی اور، کفروا انہوں نے کفر اختیار کیا ہے بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ وہ آیت ہے جو میں نے شان نزول رکھا ہے، یہ جملہ خصوصاً اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ وَهَمُّوا، واو کا معنی اور، ہم ارادہ کرنا، ہمہ یا ہمو کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا محبوب، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو یہ پہنچ نہیں سکے۔ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پا لینا، گین کر لینا۔ جیسے قربانی کی حدیث مبارکہ ہے اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے سم اور کھر اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ تو نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پا لینا، منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ محبوب وَهَمُّوا، انہوں نے ارادہ تو کیا ایسی چیز کا، لیکن بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ اپنے ارادے کو
ارادہ کیا تھا؟ اسلام معاذاللہ ختم ہو جائے، پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچ جائے، اور خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کو مارنے کی سازش۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جیسے ہم بھی روٹین میں بولتے ہیں، کسی کے اوپر بہت زیادہ احسان ہو، بندہ کرے اور جواب میں احسان کا بدلہ جو ہے وہ نا احسانی ہو اور احسان شناسی نہ ہو، تو بندہ یہی کہہ سکتا ہے میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس کو لوگوں میں بیٹھنا سکھایا ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس کو پڑھا دیا ہے۔ بچوں کے بارے میں یا محبت کرنے والوں کے بارے میں بندہ کہتا ہے بس یہ میرا قصور اتنا ہے کہ آج یہ بول رہا ہے تو اس کو اس قابل بھی میں نہیں بنایا۔ اللہ بھی یہی جملہ فرما رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے انتقام نہیں لیا، الا سوائے اس بات کے کہ اغناہم اللہ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ غنی کر دیا تھا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے بھی غنی کر دیا تھا، من فضلہ، اپنے فضل تھے۔ یہاں دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی بڑی غور طلب ہے۔ وہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے مدینہ میں جانے سے پہلے نام کیا تھا اس سرزمین کا؟ یثرب، بیماریوں کا شہر تھا۔ جب حضور تشریف لے گئے خوشحالی آ گئی، سرسبز و شادابی آ گئی، مسلمان لوگ دلی طور پر سکون محسوس کرنے لگے، وہاں پر سیاسی طور پر سکون قائم ہو گیا، مواخات مدینہ ہو گئی، میثاق مدینہ ہو گیا، تو بظاہر وہاں کے رہنے والوں کو سکون مل گیا۔ یہ غنی کس نے کیا ان کو؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ دوسرا غنا یہ تھا کہ وہاں پر جب لوگ حملہ کرتے باہر کے لوگ تو جو مال غنیمت آتا وہ بھی تو منافقوں کو ملتا، مسلمانوں کو بھی ملتا، منافقین کو بھی ملتا، کیونکہ منافقین بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر دشمن کے خلاف لڑتے تھے، تو گھر کے چولہے بھی جلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ نے فرمائیں، وَمَا نَقَمُوا، انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے انتقام نہیں لیا، مگر سوائے صرف اس بات کا کہ ان کو اللہ نے غنی کر دیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، من فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے۔ یہاں وہی ایمانی نکتہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کے رسول کا فضل کبھی الگ نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول دو ناؤن ہیں اور ان کے لیے پروناؤن ایک ہے جو لوٹ رہا ہے، من فضل ہی، تو ہی ایک کے لیے ہے، دو کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہما، اور فضل ہما، لیکن یہاں ایک ہی فضل کی بات ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے رسول کی ناراضگی ایک چیز میں ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے رسول کی خوشنودی ایک چیز کے اندر ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دونوں آپشنز ہیں ان کے لیے۔ فَإِن يَتُوبُوا، فا کا معنی پس، ان اگر یتوبوا، وہ توبہ کر لیں تو یَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ اصل میں یکن تھا، یا کو اصل میں یکن تھا، لیکن جو ہمارے کنڈیشنلائز سینٹینسز ہوتے ہیں ان کی کچھ اصول ہوتے ہیں، عربی میں بھی انگلش میں بھی، تو اگر آپ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک خاص قسم کے سٹرکچر سے ہم ان مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ یہاں بھی شرط اور جواب شرط بنا تو جواب شرط میں نون حذف ہو گیا۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں تو یکن ہوگا خیر لَّهُمْ، ان کے لیے بہتر، اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ پھیریں گے اسلام، صاحب اسلام اور رسول اللہ کے مشن سے، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، يُعَذِّب، عذاب دے گا، ہم، ان کو، اللہ تبارک و تعالی، عذابًا علیما، دردناک عذاب، کہاں کہاں ہوگا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، اور اس لیے کہتے ہیں نا سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہو گئی، کمایا بہت لیکن بیماریوں میں لگ گیا، تو اپنے لیے بہت کچھ کیا لیکن اپنے کام کچھ نہ آ سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اپنی نیند نہ آئے، انسان کروڑوں اربوں بھی کماتا ہو اور معدہ ہضم نہ کر سکتا ہو تو کیا دنیا میں یہ عذاب تھوڑا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ عذاب جب دیتا ہے تو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مِنْ وَلِيٍّ، کوئی دوست، وَلَا نَصِيرٍ، اور کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اب کچھ منافقین وہ تھے، ذرا اس تناظر کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سب کچھ دے دیا، جناب عمر نے غزوہ تبوک پہ کتنا دیا تھا؟ آدھا دیا تھا۔ اچھا منافقین کیا کہتے تھے؟ حضور اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ندیاں بہا دیتے آپ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو اگر مل بھی گیا تو یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔
پھر یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کی کچھ مفسرین نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ایک شخص سے جن کا نام تھا جناب حضرت ثعلبہ، انہوں نے حضور سے دعا کی کروائی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال و دولت دے، میں ندیاں بہا دوں گا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی میں دے دوں گا، اور میں غریبوں کی مدد کیا کروں گا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کروں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ ایک بکری سے کاروبار شروع کیا، پتہ تب چلا کہ مدینے کے ہر گھر میں، ہر ریوڑ کے اندر ان کی بکریاں شامل ہیں، اور اتنا مال بڑھ گیا کہ انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ گیا۔ پہلے 5 وقت حضور کے پاس آتے تھے، پھر جب مال زیادہ ہوا تو کہتے میں سارا دن کام کرتا ہوں تو فجر کو حضور کے پاس چلا جایا کرتا ہوں، آتے فجر کی نماز پڑھتے چلے جاتے۔ مال اور بڑا، مدینے سے باہر شفٹ ہوئے، پھر نمازیں پہلے 4 چھوٹیں، پھر 5 چھوٹ گئیں، پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف آتے جمعہ پڑھتے اور چلے جاتے۔ مال اور بڑا، اتنے مصروف ہوئے کہ کہیں کوئی عید شب برات آئی تو آ گئے، ورنہ واپس ہی کوئی نہ آئے۔ پھر حضور نے فرمایا جاؤ ثعلبہ سے جا کے زکوٰۃ لے آؤ، اللہ نے اس کو بڑا مال و دولت دیا ہے۔ جب حضور کے بھیجے ہوئے نمائندے گئے ثعلبہ کے پاس تو فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ وہ کہتے ہیں یار میں بڑا بیزی ہوں، تم تھوڑا سا اگلے قبیلے سے زکوٰۃ لے آؤ، میں واپسی پہ جو ہوا میں کلیکشن کر رکھوں گا اور جمع تفریق کر کے میں تمہیں دے دوں گا۔ جب واپسی پہ حضور کے بھیجے ہوئے قاصد آئے تو پوچھا، وہ کہتے ہیں یار مجھے ٹائم نہیں مل سکا، آپ چلے جاؤ مدینے، میں مدینے خود زکوٰۃ پہنچا دوں۔ اب یہ معاملہ ہوا، پھر اللہ کے نبی کا حیات ظاہری سے وصال ہو گیا۔ اب پریشان ہوگا حضرت ثعلبہ کہ میں کیا کروں، زکوٰۃ لے کر آئے، سیدنا صدیق اکبر نے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ تم نے رسول اللہ کو نہیں دی تھی ہم تم سے کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لے کر آئے، لیکن حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ اس تناظر میں ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے کہ منافق بھی یہ چاہتے ہیں اللہ دے اور ہم تجھے دیں گے، بھائی اللہ نے جو دیا ہے پہلے اس میں سے تو دے دو، لہذا زیادہ نہ مانگو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ذرا ترجمہ دیکھیے گا جی، واو کا معنی اور مین کا معنی سے، ہم ان میں سے، من کچھ وہ ہے، من عاہد اللہ، من جنہوں نے، عاہد وعدہ کیا ہے، اللہ اللہ سے، کیا وعدہ ہے؟ لئن اگر آتانا اگر ہمیں عطا کیا، من فضلہ اپنے فضل سے اللہ نے، تو لنصدقن ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے۔ یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے، لنصدقن ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن اور ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، فاکمن پس لما جب آتاہم جب ان کو دے دیا اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، تو بخلوا بہ بخل کرنے پہ اتر آئے، بھائی ٹائم ہی نہیں ہے، بخل پہ اتر آئے، کنجوسی پہ اتر آئے، وتولوا اور منہ پھیر لیا، یعنی مدینے سے بھی باہر چلے گئے، وہم موردون اور وہ تو منہ پھیرنے والے تھے، اللہ سے مانگ لیا لیکن پھر اللہ کو ہی دھوکا کہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ جب انسان تھوڑی سی برائی میں خود مبتلا ہوتا ہے پھر برائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ منافقت دل میں آئی نہیں کہ منافقت مزید پختہ ہو گئی، جیسے چیزیں چیزوں کو کھینچتی ہیں۔ تو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فَا کا معنی پس أَعْقَبَهُمْ اللہ نے ان کی ایڑی کے ساتھ لگا دیا، ان کے بالکل پیچھے کر دیا، ملا دیا، نفاقاً نفاق کو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں بھر دیا، جما دیا، الی یوم اس دن تک، الی کا معنی تک، اور یوم اس دن تک، یلقونہ جب ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے، بما اخلف اللہ، وجہ کیا بنی؟ بما اخلف اللہ، اخلفو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے، ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جھوٹ بولنا بھی منافقت کو دل میں جگہ دیتا ہے۔
آج دیکھیں دنیا میں جھوٹ جو ہے وہ اپنی کتنی شکلوں میں پھیل چکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نفاق آتا ہے، جھوٹ آتا ہے، جھوٹ آتا ہے تو نفاق آ جاتا ہے. ذرا آخری آیت مبارکہ، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب. الم یعلموا آکمنا کیا لم یعلموا، انہیں علم نہیں ہے اس بات کا کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، سرہم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، یعنی جو دل کے اندر ہے زبان پہ نہیں آئیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو دل سے نکل کر زبان پہ آ گئیں اور بڑی قریب سرگوشی، گوش کہتے ہیں کان کو اور سر راز کو کہتے ہیں، تو سرگوشی سر کے ساتھ کان مل کے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات جو تیسرا بندہ نہ سن لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے رازوں کو جانتا ہے جو زبان پہ نہیں آئے، اور زبان پہ جو آئی اپنوں تک پہنچانے کے لیے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، واو کا معنی اور ان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ علام، عالم نہیں بلکہ علام، بہت زیادہ جاننے والا ہے، الغیوب غیب کی باتوں کا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو ان کے دل میں راز تھے اور جو سرگوشی تھی وہ تھی کیا؟ یہ ایک آیت میں اور ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. منافقوں نے وہ راز کیا تھے جو زبان پہ لائے اور ایک دوسرے سے باتیں کی. دو بندے تھے، ایک کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے، اور دوسرے بندے تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں صحابی رسول تھے. ایک کی مالی حالت کچھ بہتر تھی عبد الرحمن بن عوف کی، اور حضرت ابو عقیل انصاری کی مالی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر یا جب بھی حضور نے کچھ مدد مانگی اسلام کے لیے، اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس روایات میں آتا ہے 8000 درہم تھے، 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضرت ابو عقیل انصاری کے پاس کچھ نہیں تھا، کہیں مزدوری کی، کھجوریں ملی تو کھجوریں جو ہے وہ مجاہدین کے کھانے پینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اب منافقین کا اعتراض یہ تھا، دیکھو ذرا عبد الرحمن بن عوف کو کہ دیکھیں مال ملا ہے تو درموں کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اور دوسری بات ابو عقیل انصاری کو دیکھو، بھائی اس کو یہ کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا حضور پہ قربان کرنے کے لیے. یعنی منافق کہتے ہیں کہ اعتراض ہے ہمارے اوپر، یہ منافق کہتے ہیں اعتراض ہے ہمارے اوپر، تو ذرا ان کو بھی تو دیکھو کہ دینے والا ہے تو درہم دینار لوگوں کو دکھا کے دے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اب کھجوریں دے رہا ہے. یہ کو باتیں کرنے والی جو مسلمان کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے اس معاملے کو رد کیا کہ یہ تو اللہ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے، اور تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، الذین یلمزون، الذین جو لوگ، یلمزون الزام لگاتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ جو طعنہ دیتے ہیں اور جو الزام لگاتے ہیں، کن لوگوں کو؟ المطوعین من المؤمنین، من المؤمنین مومنوں میں سے، المطوعین خوشی خوشی رضامندی جو خرچ کرنے والے ہیں، فی الصدقات صدقات میں، خیرات میں، جو خوشی خوشی مومنین خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو منافقین الزام لگاتے ہیں. یعنی اس سے مراد کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. والذین لا یجدون الا جہدہم، اس سے مراد ہے حضرت ابو عقیل انصاری. اور جو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، واو کا معنی اور، الذین جو لوگ، لا یجدون نہیں پاتے ہیں اپنے پاس، الا جہدہم سوائے اپنی مشقت کے، سوائے اپنی مزدوری کے، وہ کوئی پاؤ آدھا پاؤ سیر کلو کھجوریں مل گئیں تو وہ دے دیا. فیسخرون منہم، فا کا معنی پاس، یسخرون یہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، منہم ان کا، لیکن ساخر اللہ منہم، ساخر اللہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا. اب اللہ تو مذاق نہیں کرے گا ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا. ساخر اللہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا منہم ان کو ان کے مذاق کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا قیامت والے دن، اور اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا بھی دے گا. یہ ہماری 79 نمبر آیت مبارکہ تک ہوا. اب یہ اگلی بات ہے کہ منافقین جو ہے وہ جب مرے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک مشہور واقعہ کہ منافق جب مرے رئیس المنافقین، تو حضور نے رئیس المنافقین کا جنازہ خود پڑھایا. آپ نے اپنی کملی میں اور آپ کے پاس جو چادر مبارکہ تھی، آپ نے اس کے اندر ہی اس کو کفن بھی دیا. تو لوگوں نے اعتراض کیا، حضور ساری عمر اس نے اسلام کی مخالفت کی ہے تو آپ اس کا جنازہ پھر پڑھانے لگ گئے. تو کل کی آیات مبارکہ سے منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار، اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کو منع کرنا کہ محبوب ان کی جنازہ نہ پڑھائیں.
اس کے باوجود بھی حضور کی نماز جنازہ پڑھانے کا معاملہ اور حضور نے کیا امید رکھی اللہ سے، یہ ہماری 79 نمبر آیت مبارکہ اور 80 نمبر آیت مبارکہ سے کل اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں پختہ مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔